رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وفاداری کا درجہ ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم اپنے لیے بہت محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کے دعوے کو سچا نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اس خوبصورت آیت میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور ضمنی طور پر مسلمان بھی مخاطب ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء اور عوام سب اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ نیکی اور فلاح صرف دین کی ظاہری رسومات کی پابندی سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہیں۔ ان کی اس خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کے دعوے کو کبھی سچا نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، یعنی ان احسنتم لانفسکم، یعنی اپنی ملکیت کی عزیز ترین چیز۔ اب عزیز ترین چیز اس میں دیکھیں آپ کا وقت بھی آتا ہے، بہترین وقت، طاقت، صلاحیت جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی ہے، مال، قوتیں، علم اور اللہ کی اطاعت کردہ تمام نعمتوں کا کھلے دل سے صرف اس کی رضا کی خاطر خرچ ہی ہمیں اس کا پسندیدہ بندہ بنا سکتا ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت سن کے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عزیز ترین باغ اللہ کی راہ میں وقف کرنے کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریبی عزیز و اقربا میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیبر کی زرخیز ترین زمین تھی، تو وہ بھی انہوں نے یہ آیت سننے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ اب من شیء سے یہاں مراد کچھ بھی چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، لیکن آپ کی اپنی پسندیدہ ہو۔ یہ نہیں کہ گھر کا بیکار مال یا جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیا اور بہت بڑے اجر کی امید رکھی، نہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بہترین مال، صحت، اپنا وقت اللہ کے راستے میں گزاریں، ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں یا دوسروں کے کام آئیں۔ اسی طرح جو آپ کے پاس علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، اپنی صلاحیتیں، اور ہم سب کچھ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اصل میں یہاں پہ بر کا معنی بھی جنت بھی لیا گیا ہے کہ تم جنت نہیں پا سکتے، تم جنت کے کسی درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز، اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو۔ اسی طرح روایات میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو 3 درہم دیے کہ اپنے کپڑے خرید کے لاؤ، تو 2 جوڑے وہ خرید کے لایا، تو اس میں سے بہترین حضرت علی نے اپنے غلام کو دیا۔ تو وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم جوان ہو، تم اس کو پہنو، تم پہ زیادہ اچھا لگے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے غلے کا سامان لے کے مدینہ آئے تو تاجروں نے بے پناہ قیمتیں لگائیں، ہر کوئی بڑھ سے بڑھ کر دینے کو تیار تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا غلہ مسلمانوں میں بانٹ دیا کہ اس کی قیمت جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس قیمت کے آگے یہ دنیاوی مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے پھیلائے گئے کچھ سوالات اور ان کے شبہات کے جواب اور ان کو نصیحت پھر اگلی آیات میں کی جا رہی ہے۔
جیسے اگلی آیت میں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے لیکن وہ جو انہوں نے خود اپنے لیے حرام کیے تھے، حالانکہ ان کے حلال ہونے کا ذکر تورات میں آ چکا تھا۔ تو اس آتا ہے کہ کچھ کھانے انہوں نے بطور علاج اپنے اوپر حرام کیے تھے، یہ بنی اسرائیل کے لیے اصل میں حرام نہیں تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام نے بس علاج کے لیے ان کو حرام قرار دیا تھا، اپنے لیے، صرف اپنی بیماری کے لیے۔ اور پھر اگلی آیات میں ان کو نصیحت کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، جو اللہ کے لیے یکسو حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ایک ہی سمت، تمام توجہ اور کوشش ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے۔ پھر کعبہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پہلا گھر ہے جو مکہ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا، اور یہ ایک بابرکت خطہ ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے۔ اور پھر حج کی فرضیت کا بیان آتا ہے کہ صاحب حیثیت کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہود کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، ان کو خبردار کیا گیا کیونکہ وہ ان کو پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ پھر مسلم معاشرے کو ہدایات تاکہ وہ اپنی قوم کو تفرقے اور یہود کے شیطانی حربوں سے بچا سکیں، یعنی مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ مقصد نماز اور سمجھ کر قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بھی قرآن پر اور اللہ کی صفات پر غور و فکر سے ہی دل میں اترتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی رسی قرآن، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور اپنی قوم کو تفرقے اور فساد سے بچانا۔ امت مسلمہ میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ رہنا چاہیے جو بہت باریک بینی سے معاشرے میں پھیلنے والی ہر برائی کو ابتدا ہی میں پکڑ سکے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دے، معروف کاموں کا حکم دے اور منکر سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتارے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ اب امت مسلمہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہے، لوگوں کو حق اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے۔ اہل کتاب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے دکھ دینے والی یا تنزیہ باتوں سے۔ اب ان پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ کبھی فلاح نہ پائیں گے سوائے کبھی کبھی اللہ کی مہلت سے یا کسی قوم کی وقتی سرپرستی سے۔ اہل کتاب کے نیک بندوں کی تعریف اور ان کی وہ خصوصیات جن کی وجہ سے وہ مستحق تعریف ہوئے، ایسے اکثر لوگ اسلام لے آئے۔ یہاں اصل میں اہل کتاب کے حق کو تسلیم نہ کرنے کی اصل وجہ بیان ہوئی ہے۔ ان کی اس بات کی اصل وجہ دنیا کی محبت، اولاد اور دولت کی چاہ تھی، یعنی دولت کی محبت تھی ان کے اندر بہت زیادہ۔ اب مسلمانوں کو ان سے روابط ختم کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، کیونکہ اب ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے صرف نفرت تھی۔ یہ ہدایات مسلمانوں کو اس وقت دی جا رہی ہیں جب اہل کتاب پر حجت تمام کر دی گئی اور رسول نے خط الوصا ان کو دعوت و تبلیغ کر دی تھی، اور یہ ان کی دعوت کے مسلسل انکاری تھے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ دو صفات جو مسلمانوں کی حفاظت اور ترقی کے لیے بہت ضروری تھیں اور اب بھی بہت ضروری ہیں، صبر اور تقوی، جس کی تلقین اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اب اگلی آیات میں غزوہ احد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تبصرہ شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقوی کے لحاظ سے مسلمانوں کی وہ کمزوریاں بیان کی جو ان کی شکست کا سبب بنی۔
انتہائی مثبت انداز سے یہ تبصرہ ان چیزوں پر ہے جو مسلمان خود کو بہتر کر کے، خود کو مضبوط بنا کر دشمن کا مقابلہ زیادہ خوبی بہترین طریقے سے کر سکتے تھے۔ مسلمان احد کی شکست سے بہت دل برداشتہ تھے، جو انہی کے ایک گروپ کی غلطی کی وجہ سے ان کا مقدر بنی تھی یہ شکست احد کی، کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو ایک گھاٹی پہ متعین کیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کے حکم سے پہلے وہ گھاٹی چھوڑ دی اور دشمن نے پچھلی طرف سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی دوران ان کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈے شروع کر دیے۔ تو انہی آیات کے درمیان میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزوہ بدر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرشتوں کے ساتھ کر دی، اور بس تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، توکل کرو، یعنی انسان اپنی طرف سے سارے وسائل اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ جب تم ارادہ کر لو، اپنی طرف سے سارے وسائل اختیار کر لو اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو انہی باتوں کی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلقین کرتے ہوئے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی تھی۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس موقع کی مناسبت سے یہاں پہ اس شکست کا تجزیہ بھی کیا گیا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو، اور ان کی کمزوریوں کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی تاکہ وہ خود کو مضبوط کر کے ایک بہترین امت ہونے کا آنے والے وقت میں بخوبی کردار ادا کر سکے۔ پھر آگے آیت نمبر 130 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو تم سود کے قریب بھی نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ، اور کیونکہ یہ دگنا چگنا تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نزدیک یہ سخت گناہ ہے سود کھانا۔ اور یہ پہلی ربا کے بارے میں آیات ہیں جو نازل ہوئی۔ سورۃ بقرہ میں جو ربا کا ذکر آیا تھا، یہ آیات ان آیات سے بھی پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ ان کا ذکر کر دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اس کی پابندی اور یعنی سود کھانے سے منع کرنا، اگرچہ یہ دگنا چگنا ہو جاتا ہے لیکن اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا گیا، خاص طور پر جہاد کی مد میں جو اس وقت جاری تھا، انفاق کی ضد سود سے روکا گیا۔ مسلمانوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے احد کے کچھ واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت بیان کی گئی۔ یہ غزوہ ایک امتحان تھی جس کے ذریعے مسلمانوں کو غلطیوں سے پاکیزگی حاصل ہوئی اور منافقین اور کمزور مسلمان پہچانے گئے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے لیے مسابقت کرو، یعنی دوڑو، کوشش کرو، نیکیاں کرو تاکہ تم جنت کو پہنچ سکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کی طرح ہے، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ دعوت ان اعمال کے ذریعے دی جا رہی ہے جن کا ذکر اگلی آیات میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرنا ہے، چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے راستے میں خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، خوشحالی میں خرچ کریں، اور پھر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا، خوبصورتی اور احسان کے درجے پر جا کے جب بھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے جو نیکیوں کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں جنت پانے کے لیے، اور سچے دل سے معافی طلب کرتے ہیں اور گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔
یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں اور انسان ہیں۔ ان سے پہلے کتنے ہی رسول گزرے جو وفات پا چکے، تو اگر وہ فوت ہو گئے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ مسلمانوں کو تو اسلام صرف اللہ کی خاطر قبول کرنا چاہیے، نہ کہ کسی رسول کی خاطر۔ انہیں ہر حال میں اسلام پر قائم رہنا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ احد کے میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے لوگ دل چھوڑ بیٹھے تھے، اور یہ بات ایک وجہ تھی افراتفری پھیلنے کی بھی، اور بعد میں شکست کی وجہ بھی یہی بات بھی بنی۔ بہت سے پہلے انبیاء اور نیک لوگ دشمنوں کے خلاف جہاد کر چکے ہیں، اور انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزور پڑے، سو ان کی پیروی کرو اور ان کے لیے دعا مانگو۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ان کی دعا تو ہمیشہ بس یہی رہی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں، ہمارے معاملے میں ہماری بے اعتدالیوں کو بخش دے، ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اگلی آیات میں 149 سے 155 تک بھی جنگ احد پر تبصرہ جاری ہے، اور مسلمانوں کی کمزوریاں اور ان کے علاج تجویز کیے گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھا جس کے ذریعے وہ مضبوط کیے گئے، اور منافقین اور کمزور مسلمان بے نقاب ہو گئے۔ جنگ کے میدان کا ایسا نقشہ کھینچا گیا کہ پوری تصویر ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور مختلف گروہوں کو مختلف جگہوں پہ تعین کیا۔ احد پر تبصرہ جاری رکھتے ہوئے کمزور مسلمانوں کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ان کو زندگی اور موت کی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی تاکہ ان کے شبہات دور ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی تعریف، خاص طور پر آپ کے رویے کی نرمی اور محبت پر خاص توجہ، جس کی وجہ سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت رکھتے تھے اور بہت پیار سے آپ کی پیروی اور اتباع کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قابل تعریف رویے کو جاری رکھنے اور صحابہ اکرام سے مشورے کی ہدایت کی جا رہی ہے، لیکن جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو۔ اگر تم سخت ہوتے اور سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ منتشر ہو جاتے، سو ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ بس جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان امتحانات کی حکمت بیان ہوئی جو احد کی جنگ میں پیش آئے۔ شہداء کے بارے میں خوشخبری، مضبوط ایمان والوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشوں کے ذریعے مسلم معاشرے کو منافقوں اور کمزور لوگوں سے پاک کر دیا، جو ایک بہت بڑا اندرونی خطرہ تھے، اور پھر منافقوں کی بحیلی کا ذکر کر دیا، جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے، جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کوئی خیانت کرے، اور جو کوئی بھی اگر خیانت کرے گا، چاہے وہ تھوڑی سی خیانت ہوگی، وہ قیامت کے دن سامنے لے آئی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور اگلی خوبصورت آیت کا نزول ہوا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومنین پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ رسول بھیجے جو انہی میں سے تھے، اور ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے اور انہیں حکمت سکھاتے، اور ان کے آنے سے پہلے یہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ جو صحابہ اکرام جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے ان شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کی جو دنیا میں ہیں جو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور بہت خوبصورت انداز میں شہداء کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں تو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، اور وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس فضل کی وجہ سے، اور پھر وہ ہر ایک کو اس چیز کی خوشخبریاں دیتے ہیں جو پہلے ان سے چلے گئے، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، تو انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ہمت افزائی کے لیے آیات کا نزول ہوتا ہے۔ منافقین کی بحیلی کا ذکر آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہنے کی بھی جسارت کی، غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان سرکشوں کو سخت سزا کی وعید اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو سرکشی کرے گا، جو گناہ کرے گا، جو الزام لگائے گا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کو ضرور عذاب چکھائیں گے، کیونکہ ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر ہر ایک کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو بس وہ بہت بڑی کامیابی کو پا چکا اور وہ ایک فلاح کے درجے کو پہنچ چکا، لیکن کیونکہ یہ دنیا کی زندگی سراسر دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نفسوں سے اور جانوں سے ضرور آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آزمائش میں ضرور ڈالے گا، وہ لوگوں کو مال اور زندگی کی آزمائشوں سے ضرور گزارے گا تاکہ ان میں صبر اور تقوی کی افزائش پیدا ہو، یعنی ان میں صبر اور تقوی پروان چڑھے۔ اور پھر اس صورت کا خاتمہ خوبصورت آیات اور دعاؤں کے ساتھ۔ اہل کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توجہ آسمان و زمین میں پھیلی ان گنت نشانیوں کی طرف صرف اس لیے مبذول کرا رہا ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ عقل مندوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے والے خود بخود اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا رب ایک اللہ ہے، وہ سراپا عدل ہے اور صرف ایک دن انصاف اور بدلے کا لائے گا۔ ایسے عقل مند لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی نشانیاں آسمان اور زمین کی خلقت، رات اور دن، یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو دیکھ کے عقل مند اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کی آمد میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان کے لیے جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اس بات سے پاک ہے کہ اس طرح کا کام کرے، سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ایمان کی دعوت دیتے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں موت اپنے وفادار بندوں کے ساتھ عطا کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب اور ہمیں بخش وہ کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی
ہی ہم سے وعدہ فرمایا، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا ہونے سے بچا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، آمین۔ ایسے نیکوکار لوگوں کی خوبیاں اجاگر کی گئیں جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے۔ مسلمانوں کو کفار کی دنیاوی شان و شوکت سے محروم ہونے سے روکا گیا کیونکہ یہ چند روزہ شان و شوکت تھی۔ اور پھر آخری آیات میں مسلمانوں کو جامع ہدایات جن کے ذریعے وہ آخری اور بہترین امت ہونے کی ذمہ داری بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم باہم طالب مدد ہوتے ہو، اور ڈرو قطع رحمی سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ سورۃ النساء کا بنیادی موضوع خاندانی افراد کی اصلاح، اور خاص طور پہ یہ صورت عورتوں کے حقوق کے بارے میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کا نام النساء یعنی عورتیں ہیں۔ اور قرآن پاک کی ایسی صورت ہے کہ جس میں عورتوں کے بے شمار حقوق کا نزول ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس عظیم صورت کی یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع ابتدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانیت کا خالق ہے جس نے ایک جوڑے سے سب انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی وحدانیت اور سب انسانوں کی ایک ہی ابتدا پر خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں جیسے صلہ رحمی کی جاتی ہے، رحمی رشتے پر خاص توجہ ہے۔ عربی میں رحم اس عضو کا نام ہے جس میں بچہ نشو و نما پاتا ہے، اور یعنی ماں کا پیٹ، اور اس کا مطلب رحم اور رحمت بھی ہے۔ خونی رشتے نبھانے سے ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ جو شخص اللہ اور انسانوں کے حقوق کے بارے میں حساس ہوتا ہے اور ذمہ داری سے ادا کرتا ہے، وہ ایک متوازن اور نیک شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات جو شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 2 سے، تقوی، عدل اور رحمت کے اصولوں پر مبنی ہدایات، خاص طور پر معاشرے کے کمزور اور دبے ہوئے طبقوں کے بارے میں، یعنی عورتیں اور بچے، یتیموں کے والیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے مال اور اسباب میں دھوکے بازی نہ کریں۔ عورتوں کے حقوق مثلاً حق مہر وغیرہ خوش دلی سے ادا کیے جائیں۔ مردوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اگر خلعت کا تقاضا ہو، اور پھر یتیموں کی دیکھ بھال کے لیے ان کی ماؤں سے نکاح۔ بہت سخت شرط ہے کہ اگر 2 بیویوں کے درمیان عدل رکھ سکتے ہو تو پھر دوسری شادی کرو۔ اگر مرد عدل نہ کر سکے تو پھر صرف ایک ہی بیوی اس کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 3، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے 2 3 4 تک نکاح کر لو، اور اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو۔ پھر لونڈی جو تمہاری ملک میں ہو، یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے۔ قرآن کریم وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو ایک بیوی کی شرط لگاتی ہے، دوسری بیوی کی اجازت صرف اس صورت میں کہ اگر دونوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد وراثت کے احکام ہیں اور وہ بھی عین عدل پر مبنی ہیں۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ حدود اللہ کا خیال رکھو، ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہمیشگی کی سزا کی وعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وصیت کا حکم دیتے ہوئے کہ جس وقت وصیت لکھی جائے یا وصیت پڑھتے وقت خاندان کے کوئی کمزور افراد آ جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ یہ دراصل وراثت کی تقسیم کی آیات ہیں،
اور جیسا کہ شریعت نے جو تقسیم مقرر کر دی ہے، انسان اپنی طرف اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حق خود مقرر کر دیا ہے، کسی کے ذمے ان وارثوں کے حصے خود مقرر کرنے جائز نہیں ہیں، اور 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی مال آپ کے پاس جو موجود ہے اس کی اگر وصیت کرنی ہے تو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک تم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس پر اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو نوالا تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی۔ یہ تمام ہدایات معاشرے کو ظلم اور استحصال سے پاک کرنے کی ہیں، اور اس کے بعد کچھ ابتدائی ہدایات اس کو بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے۔ یعنی پہلے جس طرح وصیت کا حکم اور یہ سارے احکامات نازل کرنے کا مقصد ہمارے معاشرے کو ظلم سے محفوظ رکھنا ہے کہ کسی کے حق میں زیادتی نہ ہو، اور اس کے بعد جو کچھ ہدایات دی گئیں وہ ہمارے معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے ہدایات ہیں۔ اور ان سب باتوں کا خاص طور پہ یہ اور بھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں یا بے حیائی سے پاک رہنے کے لیے معاشرے کے لیے جو تفصیلی احکام ہیں وہ سورۃ نور میں آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں، اور ان آیات کے بیچ میں اللہ توبہ میں جلدی اور اس کے آداب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری تو انہی کے لیے ہے جو جہالت سے مغلوب ہو کر برائی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہیں جن کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر برائی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوئی تو بولا اب میں نے توبہ کر لی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر پر ہی مر جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اس پارے کی آخری آیات میں محرمات کی فہرست بیان کر دی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اور فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں یعنی رضائی بہنیں، اور تمہاری وہ بیٹیاں یعنی جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہاری بہویں، اور تمہاری ساس یعنی تمہاری جو، اور ساس بھی کیونکہ قیامت تک نکاح میں حرام ہے، یہ ماں کے حکم میں آتی ہے، اور اسی طرح 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے، مگر جو تحقیق جو گزر چکا سو گزر چکا، یعنی جو پہلے جہالت میں ہو چکا ہے اس کو بھول جاؤ، لیکن اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ احکامات نازل ہو گئے ہیں تو اب ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ محرمات کی تفصیل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی کہ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔